الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كوقع المطر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ اتنی شفقت کا اور اتنی محبت کا معاملہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے جتنے حالات اور جتنی آزمائشیں اور جتنے فتنوں کی شکلیں آپ کی امت پر آنی ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے سے اس کی پیشن گوئی فرمائی. چونکہ آپ صاحب وحی پیغمبر ہیں، اور وحی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے گزرے ہوئے حالات کو یا آنے والے حالات کو اللہ پاک کی طرف سے بیان کر دیا جائے. اس لیے قرآن کریم میں کتنے واقعات اور قصص ایسے ہیں جو سابقہ امتوں کے، سابقہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے واقعات کو، حالات کو، پھر ان کے بگاڑ کو، پھر ان کے انجام کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے وہ چیزیں جو قیامت سے پہلے آنی ہیں، اور اس امت کا کون سا طبقہ کون سے حالات کو دیکھے گا، یہ علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے اپنے پاک پیغمبر کو یہ اطلاع ضرور دی کہ آپ کی امت نے یہ فتنے، یہ آزمائشیں اور یہ حالات ضرور دیکھنے. اور جیسے عرض کیا پچھلے جمعے بھی کہ فتنوں سے بروقت آگہی کا مقصد یہ تھا کہ انسان آنے والی آزمائش سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے اسباب کر لے، تیاری کر لے. جیسے اگر پتہ چلے کہ بھئی بارش کا بڑا امکان ہے، بادل ہے، موسم ہے، تو انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی ساری چیزوں کو، کپڑوں کو
سواری کو، ہر چیز کو اندر سمیٹ لیتا ہے، محدود کر لیتا ہے۔ سمجھدار انسان کی یہ علامت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھل کر بڑی وضاحت کے ساتھ آنے والے حالات کی اور فتن کی نشاندہی فرمائی، اور جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس میں یہ فتنے بہت ہی واضح طور پہ آج ہمارے سامنے اور مختلف شکلوں میں وقتاً فوقتاً ہمیں پیش بھی آتے ہیں۔ ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ امت مایوس بھی ہونے لگتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان احادیث کا، ان باتوں کا تذکرہ ہو، ان کے مذاکرے ہوں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ جمعے کے بیان میں بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ احادیث ہمارے سامنے آئی تھی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مطلع اور متنبہ فرمایا کہ یہ فتنے اور آزمائشیں تم پر آنے والی، اس سے بچاؤ کے اسباب پہلے سے کر لو۔ اسی طریقے سے احادیث کا ایک طویل سلسلہ ہے مختلف کتب کے اندر، جس میں اس امت کو فتنوں کی اور آزمائشوں کی اور تکلیفوں کی پہلے سے آنے والی ان باتوں کی نشاندہی فرمائی گئی۔ تو ان میں سے انشاءاللہ چند احادیث آج کی مجلس میں عرض کریں گے۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آ رہا ہے کہ تمہیں چھانٹ دیا جائے گا۔ چھانٹنا جانتے؟ جیسے انسان کسی چیز کو دوسرے سے الگ کرتا ہے، الگ الگ کرتا ہے۔ فرمایا تمہیں ایسے چھانٹ دیا جائے گا جیسے کہ کسی کھجور کے باغ کا مالک عمدہ کھجوروں کو ردی کھجوروں کے ڈھیر سے چھانٹ کر الگ کرتا ہے۔ اچھی کھجوریں الگ کر لیتا ہے، ردی کھجوروں کو پھینک دیتا ہے۔ تم ایسے چھانٹ دیے جاؤ گے، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ اللہ پاک کے پاس چلے جائیں گے، اور بالکل ارزاں قسم کے لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ ایسے وقت میں اگر تم مرنے پر قدرت رکھتے ہو تو مر جانے کو پسند کر لینا۔ اب دیکھیں، یہ ایک بڑی اہم روایت ہے جو ایک وقت کی پیشن گوئی کر رہی ہے کہ ایک وقت آ رہا ہے جس میں چھانٹے کا عمل ہوگا۔ اور پھر آپ نے سمجھانے کے لیے مثال اور تشبیہ بھی پیش کی کہ جیسے کھجوریں ہیں، ڈھیر ہے، لیکن مالک سب کو نہیں اٹھاتا، وہ جو کام چلاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، مقصد پورا کرتا ہے، تو عمدہ کھجوروں کو الگ کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے عمدہ اور اچھے لوگوں کو ایسے الگ کر دیا جائے گا۔ الگ کرنے سے مراد یعنی ان کا سفر اللہ کی طرف ہو جائے گا، وہ چلے جائیں گے تم میں سے، جیسے عمدہ کھجوروں کو ردی کھجوروں کے ڈھیر سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو اچھے لوگ ہوں گے وہ اللہ پاک کے پاس چلے جائیں گے، اور جو ارزاں قسم کے لوگ ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اچھا انسان دور ہو جائے تو اس کے ساتھ اچھی صفات چلی جاتی۔ بھئی اچھائی تو اچھوں سے ہے نا۔ اگر آپ کو یہ مسجد صاف ستھری لگتی ہے تو کسی کرنے والے نے صفائی کی،
اگر وہ اگلے جمعے نہ آئے تو مسجد کی صفائی ستھرائی ختم. تو ذات کے ساتھ صفات جڑے ہوئے. جب ایک اچھی ذات کو دنیا سے ہٹا دیا جائے تو اچھی صفات خود سفر کرے گی, وہ چلی جائے گی, تو چھانٹی ہو جائے گی. نیک لوگ, اچھے لوگ, صالحین, متقین, مخلصین, یہ سب تیزی کے ساتھ جائیں گے, چلے جائیں گے. اور یہ علامت تو میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں ایسی ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں. اور ان چند سالوں کے اندر جو ہم نے مشاہدہ کیا, آپ نے اگر غور کیا کس تیزی کے ساتھ نیک لوگ, نیک علماء, اہل اللہ, بزرگ, صالحین وہ دنیا سے یکے بعد دیگرے چلتے چلے گئے, چلتے چلے گئے, چلے گئے. اور جب وہ جائیں گے فرمایا ان کے ساتھ ان کی صفات اور خوبیاں بھی چلی جائیں گے, وہ سب چلا جائے گا. لیکن آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب بات فرمائی کہ ایسے موقع پر اگر تمہارے بس میں ہو کہ تم مر سکو تو مر جانا. کیا مطلب اس کا؟ اس میں دیکھیں, بات کو یاد رکھیں کہ ایک شخص کو یہ اختیار تو ہرگز نہیں کہ وہ اپنی جان کو یا جسم کو خود سے نقصان پہنچائے. بعض ایسے بھی ناعاقبت اندیش نادان لوگ ہوتے ہیں کہ وہ الفاظ کے ظاہری معنی کو لے کر کہتے ہیں دیکھیں بھئی حدیث میں خود کہا کہ تم مر جانا, تو مقصد یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اپنی جان سے کھیل جائے, خودکشی کر جائے تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے. ایسا نہیں. اس دین نے خودکشی تو بہت بڑی بات ہے جس میں جان چلی جائے, یہ بھی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک انسان اپنے جسم کے کسی حصے کو جان بوجھ کے نقصان پہنچائے, بے مقصد اپنے جسم کا خون نکال دے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ جی میں نے اپنے یہاں سے خون نکال کے اپنے محبوب کا نام لکھا ہے, خون نکال کے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں عاشقین کہ وہ خون سے نام لکھتے ہیں, اس لیے کہ جسم مفت کا خون ہے, اللہ پاک کا دیا ہوا ہے نا, تو اس سے لکھ رہے ہیں. ان کو چاہیے عشق کے لیے اپنے ماہانہ سیلری خرچ کریں, تب پتہ چلے گا عشق کتنا سچا ہے. جسم کا خون نہیں, وہ تو اللہ کی امانت ہے, اس کے بارے میں تو اللہ پاک پوچھیں گے. انسان کو یہ اختیار تھوڑی ہے کہ جسم کے ساتھ یہ تصرف کر جائے. مرد کے لیے حرام کر دیا گیا کہ یہ جسم کے کسی حصے کو منقطع کرے. آج کل کے نوجوان بات نہ سمجھتے ہیں نہ مانتے ہیں. کوئی کانوں کے اندر سوراخ کر کے بالیاں پہنتا ہے, عورتوں جیسے بننا چاہتا ہے. اب دیکھیں نا, علماء نے لکھا ہے کہ کان میں بالی کے لیے سوراخ ہوگا نا, ہے نا, وہ گوشت کا ایک ٹکڑا اس میں سے چھوٹا ہے لیکن وہ الگ کرنا پڑے گا. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. مرد کے لیے کان میں, ناک میں بالوں کو بڑا کر کے اس کی چوٹی بنا کر کچھ باندھنا, پہننا, یہ حرام مطلق ہے, جائز نہیں ہے. چاہے وہ عمر کے کسی بھی درجے کے اندر ہو, جائز نہیں ہے اس کی. البتہ مستورات کے لیے اس کی اجازت دی گئی, وہ ان کا خاصہ ہے. تو کوئی مسلمان اپنی جان کو یا جان سے جڑی ہوئی چیز کو بے مقصد خرچ کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ پاک کے سامنے. اور احادیث میں بڑی سخت وعیدیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی تیزدار آلے سے اپنی جان لی تو قیامت کے دن اللہ پاک کے حکم سے اس کو وہی تیزدار آلہ دیا جائے گا, یہ اس سے اپنی جان لیتا رہے گا, پھر زندہ ہوگا, پھر لے گا, پھر زندہ ہوگا, یہ سلسلہ لامتناہی چلتا رہے گا. اس لیے حدیث پاک کا یہ مقصد نہیں ہے خدا نخواستہ. علماء فرماتے ہیں حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا, اپنے امت کو سمجھایا
کہ وہ حالات اتنے سخت اور زوراور ہوں گے کہ ایک انسان تمنا اور آرزو کرے گا کہ بھئی کوئی بچا ہی نہیں کام کا آدمی، کوئی خیر کی بات کہنے والا آدمی، ہدایت کی بات کہنے والا آدمی کوئی سامنے نظر ہی نہیں آ رہا. دائیں دیکھو تو شر ہے، بائیں دیکھو شر، آگے شر، پیچھے شر، ہر طرف فساد اور فتنہ ہے. ایسے آدمی میں ایسے وقت میں ایک انسان کیا کہے گا؟ یار کاش میں یہ وقت دیکھتا ہی نہیں، میں اس سے پہلے جا چکا ہوں. تو میرے عزیزو دوستو بزرگو، نیک لوگوں کا امت سے چلے جانا یہ اتفاقی بات نہیں. پہلے کئی سالوں میں ہوتا تھا کہ بھئی فلاں بزرگ انتقال کر گئے، اب تو ایک ایک دن میں 3 حضرات کی اطلاع آتی ہے. آپ صبح اٹھے تو میسج تیار، شام کو الگ، رات کو الگ، پورے دنیا سے کہ فلاں عالم، فلاں محدث، فلاں داعی، فلاں مبلغ، فلاں کام کرنے والے وہ چلے گئے اس تیزی کے ساتھ. یہ کثرت سے اس طرح کی روانگی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک چھانٹی ہوگی، اچھے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کر اللہ پاک اپنے پاس بلا لیں گے. اس لیے کہ ایسے فتنے آگے آ رہے ہیں کہ اپنے مقبولین کو، محبوبین کو اللہ اپنے پاس بلا لیں گے اس سے پہلے. اس لیے جو گنتی کے حضرات ہوتے ہیں نا، ان کی قدر کرنی چاہیے. انسان کو اپنے بڑوں کی قدر کرنی چاہیے، ان سے جوڑنا چاہیے، اپنی نسبت ان نیک صالحین کے ساتھ جوڑنی چاہیے دوست. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ میں جان لیتا کہ جب وہ وقت آ جائے کہ میری امت کے جو مرد ہوں گے وہ اکڑ کر چلنا شروع کر دیں، اور میرے امت کی عورتیں بازاروں میں اتراتے ہوئے چلیں گے. مرد اکڑ کر، عورتیں اتراتے ہوئے، یعنی بے تکلف چال ڈھال کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا. اور فرمایا کہ امت واضح طور پر 2 حصوں میں ہو جائے گی. ایک حصہ وہ ہوگا جو میرے اس لائے ہوئے دین کے لیے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، اور ایک طبقہ وہ بن جائے گا کہ جو غیر اللہ کے لیے سب کچھ کرنے پہ تیار ہو جائے. اللہ کے غیر کے لیے جو کام بھی کرے گا وہ اللہ کے غیر کے لیے کرے گا. اب یہ بھی بڑی عجیب فتنوں کی نشاندہی ہے کہ مردوں کے طبقے میں عجب آ جائے، اکڑ، تکبر، بڑاپن آ جائے. بڑے پن کا مطلب دوستو یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی چوڑا ہو کے چل رہا ہو یا اپنے لباس کو، کپڑوں کو بار بار دیکھتا ہو. یہ تو تکبر کی ایک ایسی شکل ہے کہ جس میں خود وہ کرنے والا بھی برا لگتا ہے. اور اب آج کی جدید دنیا تو اس کو برا سمجھتی ہے کہ اگر کوئی اپنے کپڑوں کو، جوتوں کو بار بار دیکھے، ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ نو دولتیہ ہے، ندیدہ ہے. وہ پرانے تھے. اب اس سے خطرناک شکل علماء نے لکھا ہے وہ عجب ہے جو کہ قلب میں ہوتا ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ یہ عجب کسی عالم میں، زاہد میں، فقیر میں، صاحب ذکر میں، کسی کے اندر بھی آ سکتا ہے. اب ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ظاہر کی عاجزی اختیار کی بھی ہے، لیکن اندر کا دل اتنا موٹا ہے، نفس اتنا موٹا ہے، اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا عاجز بن کر بیٹھا ہوا ہوں، کتنا مسکین بن کر بیٹھا ہوا ہوں، میرے اندر کتنی تواضع ہے کہ ان جیسے لوگوں کے بیچ میں جو ہے نا میں ایسا عاجز بن کر بیٹھ گیا ہوں. اکڑ آ جائے گی. عورتیں اتراتے ہوئے بے پردہ، بے تکلف پھریں گی. ہر طرف عورتوں کی باتیں، مجمع وہ عام ہو جائیں گے جیسے آج کل ہے. آپ کہیں جائیں تو مشکل ہے، آپ خریداری کریں تو آپ کے لیے کسی دکان میں، اسٹور میں
شاپنگ مال میں جانا بہت مشکل ہے دوستو. اگر 5 مرد ہیں تو 100 عورتیں گھوم رہی ہے وہاں. اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ تو چلے دنیا کی جگہ ہے نا، کہ جس میں انسان دنیا کی طلب میں گیا، خریداری کے لیے گیا، بازار چلا گیا، یا ایئرپورٹ چلا گیا، یا تفریحی مقام پر چلا گیا، یہ تو چلے دنیا والی جگہ. لیکن آپ عجیب بات یہ بتائیں نا کہ ایک انسان آج اسپتال جاتا ہے اپنے مریض کو لے کر یا مریض کی عیادت کے لیے، تو وہاں بھی عورتیں ہیں، عورتیں ہر جانب عورت ہے. کسی کاؤنٹر پہ جائیں تو عورت ہے، ریسیپشن پہ جائیں تو عورت ہے، کسی سے بات سمجھنے کی کوشش کریں تو عورت ہے. چلے وہ بھی ضرورت کے زمرے میں آ گیا کہ مجبوری ہے، وہ آ گیا. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک مریض ہے تو اس کے ساتھ عیادت کے لیے آئی ہوئی 20 عورتیں باہر بیٹھی ہوئی، آپس میں بات چیت بھی کر رہی ہے، بے تکلف باتیں ہو رہی ہے. تو دنیا کا ماحول عورتوں کے ارد گرد گھوم جائے گا، یہ چیز عام ہو جائے گی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت واضح طور پر 2 طبقوں میں آ جائے گی. ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جو میرے لائے ہوئے دین کے لیے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جائے گا، وہ پرواہ نہیں کرے گا نہ حالات کی، نہ تانوں کی، نہ باتوں کی، نہ خوف، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس. وہ کہے گا اللہ کا دین ہے، میں اس کے لیے استعمال ہو جاؤں، اور وہ استعمال ہو جائے گا. اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو کام کرے گا لغیر اللہ تعالی، اس کا ہر کام اللہ کے غیر کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں. ہوگا مسلمان، کافر نہیں، مسلمان کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو بھی خیر کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، خدمت کا کام ہے، جو بھی کام ہے اس میں الہیت نہیں ہوگی، لغیر اللہ تعالی، اللہ کے غیر کے لیے ہوگا. محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہاں تک وہ کام جو خالص دین کے ہیں، کہ مسجد ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک خانقاہ ہے، ایک دعوت ہے، ایک محنت ہے، وہ سارے کام کر رہا ہوگا. مسجد بنائے گا تو کہے گا کہ بھئی دیکھو میں نے ایسی ڈیزائننگ کی ہے، میں نے اس میں ایسی مینوفیکچرنگ کی ہے، میں اس میں ایسی لکڑی بنا کر آیا ہوں. مسجد کو نمازیوں سے آباد کرنے کی فکر نہیں ہے، اس کی ظاہر کی تصویریں پھیلا دے گا. آج یہ نہیں ہو رہا. اندر کی مسجد کتنی آباد ہے یہ فکر شاید کم لوگوں کو ہے، لیکن ظاہر کی جو مینٹیننسی ہے ظاہر کی، کہ اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ پہ خرچ ہوتے رہیں گے، اور اس میں انسان تفاخر شروع کر دے گا. جی ہم نے ایسی لائٹنگ کی ہے، ہم نے ایسی لائٹیں لا کے لگائی، ہم نے ایسے پنکھے لگا دیے، فلاں لگا دیے، وہ لگا دیے. بس ایک دوسرے پہ فخر و مباحات اس بنیاد پہ شروع ہو جائے. کوئی کام اللہ کی ذات اور اللہ کی رضا کے لیے باقی نہیں بچا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا وقت آ جائے گا کہ جس میں چاند ایک دن پہلے نظر آئے گا، اور جب لوگ چاند کو دیکھیں گے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو دوسری تاریخ کا چاند ہے. دیکھیں دوستو، جس میں چاند ایک دن پہلے نظر آ جائے گا، اور جب لوگ چاند کو دیکھیں گے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ کیا باتیں کریں گے کہ یہ تو دوسری کا چاند ہے. کیا خیال ہے دوستو؟ کتنا تجربہ ہو گیا ہم کراچی والوں کو اس کا. اب دیکھیں نا، لوگ اس چیز کی فکر پرواہ نہیں کرتے کہ بھئی چاند کی رؤیت، چاند کو دیکھنا وہ اصل مقصود ہے. دیکھیں، شرعی حکم یہ ہے کہ اسلامی مہینے کی تبدیلی کا تعلق 100% رؤیت ہلال سے ہے. چاند نظر آ جائے، البتہ کس کو نظر آئے، کتنے افراد کو نظر آئے،
اور پھر دیکھنے والوں کی گواہی کب قبول کی جائے، یہ سب فقہی مسائل ہیں دوستو، یہ باقاعدہ علماء کتابوں میں پڑھتے ہیں تو عالم بنتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر آدمی اس پر بحث کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو جاتا ہے، اور ویسے نہیں رمضان اور شوال میں بھئی روزہ کھا لیا، وہ کہتے ہیں روزہ نہیں کھایا، یہ کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ کر دیا۔ رمضان کے چاند میں الگ لڑائی ہوتی ہے، عید کے چاند میں الگ لڑائی ہوتی ہے۔ اور اب اللہ پاک معاف کرے اور حفاظت فرمائے، اب تو اس سے بڑھ کر کہ بھئی چونکہ وہ فلاں مسلک والے اب اس پہ ہے نا تو بس ہم نہیں مانیں گے، وہ کہتے ہیں فلاں مسلک والے اب رؤیت ہلال کے چیئرمین ہیں، اب ہم نہیں مانیں گے۔ دین نہیں ہوا، ایک تماشا بن گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں کہ ان حدیثوں کا مصداق اس امت نے بننا ہے، یہ حدیثیں صحیح ثابت ہوں گی، اللہ کے پاک پیغمبر کی پیشن گوئی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ رؤیت کے لیے ایک ترتیب ہے۔ اب ہم ایک اسلامی ملک میں ہیں، چاہے کمزوریاں ہیں لیکن اسلامی ملک ہے، ہمارے یہاں ایک نظم ہے کہ ایک رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے نا، جس میں علماء ہے تمام مسالک۔ اب پورے پاکستان کی 100% آبادی کی ذمہ داری ختم، اب ہم پر نہیں ہے دوستو بوجھ۔ اب رؤیت ہلال کہے کہ چاند نظر آ گیا تو ہم ان کی بات کو مانیں گے، روزہ رکھیں گے، عید کریں گے۔ وہ کہے جی نہیں نظر آیا، ہم نہ روزہ رکھیں گے نہ عید کریں گے۔ اب حقیقت میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ سارا بوجھ وبال ان کی گردن پہ آ چکا ہے، اب یہ انہوں نے جواب قیامت کے دن دینا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو اپنی گردن پھنسانی ہے نا، آپس میں الجھتے پھر۔ اور تھوڑا سا چاند واضح ہو جائے تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ دوسرے کا چاند ہے، یہ تو دوسرے کا چاند ہے، روزہ کھا لیا گیا۔ بہت غلط بات ہے یہ۔ حدیث میں دیکھیں قیامت کی ایک پیشن گوئی فرمائی قرب قیامت کے فتنوں کے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ساتھ کہ مسجد کو گزرگاہ بنا دیا جائے گا، مساجد گزرگاہ ہوں گی اور ناگہانی اموات عام ہو جائے گا۔ مسجد گزرگاہ ہوگی کیا مطلب؟ مسجد کا مقصد جو ہے اس کے بجائے لوگ اس کو اپنے ذاتی منافع کے لیے استعمال کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں تو خیر راستہ بند ہے آگے پیچھے سے، لیکن بعض مسجدیں آپ نے دیکھی ہوں گی نا، بڑی مسجدیں، اب وہاں ایک گیٹ ہے یہاں ایک گیٹ ہے نا، یہ گیٹ کھلا ہوا ہے وہ گیٹ کھلا ہوا ہے۔ اب محلے کے ساتھی کا یار میں وہ اتنا گھوم کر وہ فاطمہ بائی اسپتال گھوم کے آؤں، 4-5 منٹ لگاؤں، بھائی یہ گیٹ ہے نا، فائدہ اٹھاؤ، چلو بھائی۔ ویسے جو ہے وہ جناب عالی جو ہے وہ نماز کے نہیں ہے، مسجد کے نہیں ہے، ویسے جماعت کے لیے نہیں آتے، لیکن یہ فائدہ مسجد سے اٹھانا ہے۔ چلو بھائی یہاں سے وہاں پار ہو رہا ہے، وہاں سے یہاں پار ہو رہا ہے، وہاں سے یہاں اور یہاں سے وہاں، اس کو اپنے لیے ایک ترتیب بنا دیا۔ یا پھر یہ ہے کہ مسجد ہے وہ بیت الخلا بند ہے، اس کی چابیاں ابھی تک نہیں، خادم نے بیت الخلا نہیں کھولے۔ بابا یہ مسجد بیت الخلا کے لیے بنی ہوئی، یا وہ پانی کی مشین میں ٹھنڈا پانی نہیں آ رہا ہے وہ۔ تو نماز کی، اعمال کی، تلاوت کی، ذکر کی وہ فکر اتنی نہیں ہے جتنا بیت الخلا کو وقت پر کھولنے کی، مشین کے پانی کے ٹھنڈے ہونے کی، پنکھے وقت پر کھلنے کی، گیٹ دونوں جانب کے کھلنے کی، یہ مجھے 100% چاہیے۔ آپ حضرات ایسے نہیں ہیں، عام بات کر رہا ہوں، آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ حدیث پاک یہی کہہ رہی ہے دوستو، علماء نے اس کی یہی تشریح لکھی ہے۔ لوگ مساجد کے وجود سے اپنے ذاتی منافع لینے لگ جائیں گے، مسجد کا جو حق ہے عبادت کا وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوگا، وہ باقی نہیں رہے گا، اور ناگہانی اموات عام ہو جائے گا۔ اب یہاں بات سمجھ لیں، ناگہانی اموات یعنی اچانک کی موت۔ اچانک کی موت کا آنا کیا یہ برا ہے؟ بات کو سمجھیں دوستو، اس حدیث سے تو ایسا لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ ایک فتنوں کے دور کی نشانی۔
لیکن صحیح حدیث موجود ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ناگہانی موت مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے ناگہانی موت، اچانک کی موت راحت ہے، ایک فاسق کے لیے ناگہانی موت اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ مومن کے لیے کیوں راحت ہے؟ تو محدثین نے فرمایا اس لیے کہ وہ تیار ہے نا، اس نے اپنے آپ کو تیار رکھا ہے، توبہ کیا ہوا ہے، کلمے کا ورد کر رہا ہے، وصیت گھر میں لکھ کے آیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فاسق فاجر ہے تو وہ تو بے پرواہ غافل زندگی گزار رہا ہے، اچانک موت آ گئی، نہ توبہ کی، نہ اللہ سے معافی مانگی، جتنے لوگوں کو تکلیف دی نہ ان کو راضی کیا، کوئی پیچھے وصیت نہیں کہ کیا چیز کس کی ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، سب کا الٹے پلٹے ہو گئے۔ یہ چیزیں عام ہو جائیں گی دوست۔ تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ وہ احادیث، چند احادیث آپ کے سامنے آئی، لیکن آپ بتائیں ان میں سے کون سی بات ایسی ہے جو آج ہم کھلے آنکھوں نہیں دیکھ رہے؟ اس میں سے ہر چیز آنکھوں کے سامنے۔ یہ فتنوں کے دور کا ایک آغاز ہے، اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اعمال کا اہتمام کریں، صالحین سے، نیک لوگوں سے اپنی نسبت کو جوڑیں اور مسجد کے ساتھ اپنا تعلق صحیح قائم رکھے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔